شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عاطف تھاٹس کے معزز دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قیامت کی 10 قریبی علامتیں۔ البتہ احادیث شریف میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں 2 طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق، مثلاً معاشرہ میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائی، فحاشی، بددیانتی اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ۔ اور دوسرے قریبی علامتیں جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی، اور ان سب کے تحقیق کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ وہ علامتیں یہ ہیں: دخان، یہ ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ اور زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ نمبر 2، دجال، ایک آنکھ سے کانا جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا چاہے پڑھا ہوا ہوگا یا نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور مکہ کے علاوہ وہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین اور اسلام دشمن طاقتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے۔ باب لوط پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ نمبر 3، دعوت الارض، یہ ایک مہیر المعقول جانور ہوگا۔ اس کی اصل صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا، اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن بالکل الگ ہو جائیں گے۔ کسی کا ایمان کفر چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قیامت کے بالکل قریبی زمانہ میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متواتر نصوص سے یہ ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں، اور وہ مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں کانا دجال جہنم رسید ہوگا۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ بھی اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے پر اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا کے چپا چپا پر اتر آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی پی کر بالکل صاف کر دیں گے، اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون سے رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس پر وہ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر ڈالے گا، اور پوری زمین ان کی نیشوں سے پٹ جائے گی اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا، اور زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ نمبر 7، 8 اور 9، زمین دھنسنے کے 3 واقعات، جن میں سے ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ نمبر 10، اور سب سے آخر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی
جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی۔ بعض روایتوں میں اس آگ کے حجاز سے نکلنے کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن شرمسار نہ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔